ڈرامہ سیریل میم سے محبت میں دکھایا جاتا ہے کہ روشی جو ہے وہ ارسلان کے ساتھ بالکل بھی ڈنر پہ نہیں جانا چاہتی، لیکن اپنی دادی اور اپنی ماں کی ضد میں آ کر وہ ارسلان کے ساتھ ڈنر کرنے پہنچ جاتی ہے۔ ارسلان اس کو لے کر ریسٹورنٹ جاتا ہے۔ راستے میں پہنچتے ہی ارسلان سے روشی کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتی، اپنی گاڑی کو یہیں پر روکو اور مجھے اتار دو۔ ارسلان اس کو کہتا ہے کہ میں نے 9 بجے سے پہلے تمہیں کہیں نہیں چھوڑنا، 9 بجے تک تم میری ذمہ داری ہو، اس کے بعد میں بحفاظت تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ روشی اور ارسلان ایک بہت زبردست سے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اسی ریسٹورنٹ میں طلحہ ان کو دیکھ لیتا ہے۔ طلحہ جب روشی کو ارسلان کے ساتھ دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، پھر اپنے باپ سے آ کر گھر پوچھتا ہے کہ روشی کے منگیتر کا نام کیا ہے۔ عابد انکل اس کو بتاتے ہیں کہ اس کا نام ہے ارسلان۔ طلحہ اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ ارسلان شارق میرے آفس میں کام کرتا تھا۔ ایک دن پارٹی پر جانے کے لیے وہ روشی کو اپنے ساتھ لے گیا اور اس نے روشی کو نیند کی گولیاں دیں اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، اس کو ہراس کرنے کی کوشش کی۔ میں وقت وہاں پہنچا اور میں نے روشی کو وہاں سے چھڑوایا اور روشی کو ساری رات اپنے گھر لایا۔ یہ اس دن کا سین ہے۔ عابد انکل کو جب بات یاد آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی میں اگر ایسی کوئی بات ہے، ہمیں روشی کے پیرنٹس سے بات کرنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ روشی جو ہے وہ سائبر کرائمز میں رپورٹ درج کروا دیتی ہے اور اپنی دوست کے بھائی سے مل کر اس نے ساری بات کو سنبھال لیا۔ اس نے سائبر کرائمز میں جا کر رپورٹ آن لائن درج کرائی تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو، اور روشی پھر یہ بھی انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہے کہ کیا اگر اس شخص کو پتہ چلے کہ میں نے اس پر کوئی کیس کروایا ہے تو یہ میری ویڈیو لیک نہ کر دے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے بھائی نے اس کو بتایا روشی کو کہ نہیں، سائبر کرائمز کے پاس جب یہ رپورٹ جائے گی، اس کو اریسٹ کرنے سے پہلے ہی اس کے سارے نمبرز بلاک ہو جائیں گے، اس کی تمام آئی ڈیز ہیک ہو جائیں گی اور اس کا موبائل جو ہے وہ سائبر کرائمز والے اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ اس سے تمہاری کزن کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ روشی صرف بدنامی سے بچنے کے لیے اپنا نام نہیں لیتی، اپنی کزن کا نام لیتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، یا وہ طلحہ کے ساتھ شادی کرے گی یا نہیں کرے گی، ارسلان اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ روشی بہت زیادہ پریشان ہے۔ اب طلحہ جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے کہ وہ روشی کو کال کرتا ہے، روشی کو کہتا ہے کہ تمہیں جب پتہ ہے کہ وہ اس طرح کا انسان ہے، تم نے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے حامی کیوں بھری؟ روشی کہتی ہے کہ میری زندگی ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے کچھ بھی کہنے والے؟ تو طلحہ جو ہے اس کو کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ روشی اس کی بات سن کر ہکی بکی رہ جاتی ہے۔ طلحہ اس کو کہتا ہے تم مجھے ملو، میں نے تمہیں ملنا ہے۔ وہ پھر بیچ ویو پر ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور وہاں پر طلحہ جو ہے روشی کو پرپوز کرتا ہے۔ روشی پھر طلحہ کو بتاتی ہے کہ اس نے مجھے اس طرح سے بلیک میل کرنا سٹارٹ کیا ہوا ہے، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح سے اس کو روکوں یا میں کیا بولوں اس کو کہ وہ ایسی حرکتیں کرنا چھوڑ دے۔ روشی کی بات سن کر طلحہ کو تو بڑا غصہ آتا ہے شارق پہ، اور پھر روشی اس کو بتاتی ہے میں نے سائبر کرائمز والوں سے بات کی ہوئی ہے، میں نے اس کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے، میں نے اس کو اریسٹ کروانا ہے، لیکن میں فی الحال گھر نہیں بتا سکتی۔ میری فیملی کی ریپوٹیشن کا سوال ہے، میری عزت کا معاملہ ہے، میں اس طرح سے اس پر یا کسی اور پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی۔ طلحہ اس کو کہتا ہے کہ تم میرے پہ یقین رکھو، تمہاری فیملی کی ریپوٹیشن مطلب کہ میری فیملی کی ریپوٹیشن، تمہاری ریپوٹیشن مطلب کہ میری ریپوٹیشن، تم بالکل بھی اس چیز کے بارے میں نا فکر مند ہو، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کو کچھ پتہ چلے گا، تمہارا بالکل نام نہیں آئے گا، تمہیں یہ معاملہ مجھے ہینڈل کرنے دو۔ روشی طلحہ کو کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہیں اس سارے معاملے میں نہیں پڑنے دوں گی، تم پلیز ساری چیزوں سے خود کو آؤٹ کر دو، یہ معاملہ میرا ہے، میں اس کو خود اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتی ہوں۔ ڈرامہ سیریل میم سے محبت میں دکھایا جاتا ہے کہ روشی جو ہے وہ ارسلان کے ساتھ بالکل بھی ڈنر پہ نہیں جانا چاہتی، لیکن اپنی دادی اور اپنی ماں کی ضد میں آ کر وہ ارسلان کے ساتھ ڈنر کرنے پہنچ جاتی ہے۔ ارسلان اس کو لے کر ریسٹورنٹ جاتا ہے۔ راستے میں پہنچتے ہی ارسلان سے روشی کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتی، اپنی گاڑی کو یہیں پر روکو اور مجھے اتار دو۔
ارسلان اس کو کہتا ہے کہ میں نے 9 بجے سے پہلے تمہیں کہیں نہیں چھوڑنا، 9 بجے تک تم میری ذمہ داری ہو، اس کے بعد میں بحفاظت تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ روشی اور ارسلان ایک بہت زبردست سے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اسی ریسٹورنٹ میں طلحہ ان کو دیکھ لیتا ہے۔ طلحہ جب روشی کو ارسلان کے ساتھ دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، پھر اپنے باپ سے آ کر گھر پوچھتا ہے کہ روشی کے منگیتر کا نام کیا ہے۔ عابد انکل اس کو بتاتے ہیں کہ اس کا نام ہے ارسلان۔ طلحہ اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ ارسلان شارق میرے آفس میں کام کرتا تھا۔ ایک دن پارٹی پر جانے کے لیے وہ روشی کو اپنے ساتھ لے گیا اور اس نے روشی کو نیند کی گولیاں دیں اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، اس کو ہراس کرنے کی کوشش کی۔ میں وقت وہاں پہنچا اور میں نے روشی کو وہاں سے چھڑوایا اور روشی کو ساری رات اپنے گھر لایا۔ یہ اس دن کا سین ہے۔ عابد انکل کو جب بات یاد آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی میں اگر ایسی کوئی بات ہے، ہمیں روشی کے پیرنٹس سے بات کرنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ روشی جو ہے وہ سائبر کرائمز میں رپورٹ درج کروا دیتی ہے اور اپنی دوست کے بھائی سے مل کر اس نے ساری بات کو سنبھال لیا۔ اس نے سائبر کرائمز میں جا کر رپورٹ آن لائن درج کرائی تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو، اور روشی پھر یہ بھی انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہے کہ کیا اگر اس شخص کو پتہ چلے کہ میں نے اس پر کوئی کیس کروایا ہے تو یہ میری ویڈیو لیک نہ کر دے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے بھائی نے اس کو بتایا روشی کو کہ نہیں، سائبر کرائمز کے پاس جب یہ رپورٹ جائے گی اس کو اریسٹ کرنے سے پہلے ہی اس کے سارے نمبرز بلاک ہو جائیں گے، اس کی تمام آئی ڈیز ہیک ہو جائیں گی اور اس کا موبائل جو ہے وہ سائبر کرائمز والے اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ اس سے تمہاری کزن کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ روشی صرف بدنامی سے بچنے کے لیے اپنا نام نہیں لیتی، اپنی کزن کا نام لیتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، یا وہ طلحہ کے ساتھ شادی کرے گی یا نہیں کرے گی، ارسلان اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ روشی بہت زیادہ پریشان ہے۔ اب طلحہ جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے کہ وہ روشی کو کال کرتا ہے، روشی کو کہتا ہے کہ تمہیں جب پتہ ہے کہ وہ اس طرح کا انسان ہے، تم نے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے حامی کیوں بھری؟ روشی کہتی ہے کہ میری زندگی ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے کچھ بھی کہنے والے؟ تو طلحہ جو ہے اس کو کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ روشی اس کی بات سن کر ہکی بکی رہ جاتی ہے۔ طلحہ اس کو کہتا ہے تم مجھے ملو، میں نے تمہیں ملنا ہے۔ وہ پھر بیچ ویو پر ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور وہاں پر طلحہ جو ہے روشی کو پرپوز کرتا ہے۔ روشی پھر طلحہ کو بتاتی ہے کہ اس نے مجھے اس طرح سے بلیک میل کرنا سٹارٹ کیا ہوا ہے، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح سے اس کو روکوں یا میں کیا بولوں اس کو کہ وہ ایسی حرکتیں کرنا چھوڑ دے۔ روشی کی بات سن کر طلحہ کو تو بڑا غصہ آتا ہے شارق پہ، اور پھر روشی اس کو بتاتی ہے میں نے سائبر کرائمز والوں سے بات کی ہوئی ہے، میں نے اس کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے، میں نے اس کو اریسٹ کروانا ہے، لیکن میں فی الحال گھر نہیں بتا سکتی۔ میری فیملی کی ریپوٹیشن کا سوال ہے، میری عزت کا معاملہ ہے، میں اس طرح سے اس پر یا کسی اور پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی۔ طلحہ اس کو کہتا ہے کہ تم میرے پہ یقین رکھو، تمہاری فیملی کی ریپوٹیشن مطلب کہ میری فیملی کی ریپوٹیشن، تمہاری ریپوٹیشن مطلب کہ میری ریپوٹیشن، تم بالکل بھی اس چیز کے بارے میں نا فکر مند ہو، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کو کچھ پتہ چلے گا، تمہارا بالکل نام نہیں آئے گا، تمہیں یہ معاملہ مجھے ہینڈل کرنے دو۔ روشی طلحہ کو کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہیں اس سارے معاملے میں نہیں پڑنے دوں گی، تم پلیز ساری چیزوں سے خود کو آؤٹ کر دو، یہ معاملہ میرا ہے، میں اس کو خود اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتی ہوں۔